Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 434. Ya Ali Madad, 28th of June 1998. My was in Toronto Jamaat Khana of Etobicoke. Ya Ali Madad. Dindaro, एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर जो हमारा इमाम बहुत दफा फरमान में जिक्र कर चुके हैं, मैंने 3 वाज़ें इसके ऊपर डिसाइड करवाई हैं। ये तीनों वाज़ें टॉपिक एक ही है, लेकिन एलिमेंट जुदा है। परसों एक वाइज हो गई, मैंने उसमें जिक्र किया कि एथिक्स ऑफ इस्लाम इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें से 100 टॉपिक्स निकलते हैं, लेकिन तमाम चीजों का जो बेस है वो ईमान और फरमान है। हमारे गिनान, हमारे इमामों के फरमान, रसूल पाक की हदीसें और कुरान पाक एथिक्स के ऊपर भरे हुए हैं। जैसा मैंने अर्ज की कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है एथिक्स का, वो ईमान है। जी रहनी अंजुवाड़ी चांद सो अनस दिवस अजवाड़ो सूर तिम घट अजवाड़ो ईमान सो भाई 14 वर्ष से नूर। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो। मौलाना ईमान एतकाद को कहते हैं। खुदा ने इंसान की नेचर के अंदर विश्वास के एलिमेंट रखे हैं। इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू आता है, ऑर्डर देते हैं, खा पी लेते हैं, पैसे देके चले जाते हैं। कभी पूछा कि इसके अंदर पॉइजन तो नहीं? लेकिन एक विश्वास है कि ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ लोग आके खाते हैं। एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपने कभी पूछा कि पायलट जो है वो अच्छी तरह से जानता है कि नहीं जानता? हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी सोसाइटी के अंदर हर जगह हम विश्वास रखते हैं और हम चैलेंज नहीं करते। ये विश्वास नेचुरल है। ये विश्वास उस विश्वास के साथ ताल्लुक रखता है जिसको हम ईमान कहते हैं, यानी खुदा ताला की हस्ती मौजूद है। इस वक्त हम जिस दुनिया से पसार हो रहे हैं, ये वक्त रैशनल है, आर्गुमेंटेटिव है और विश्वास कम हो गया है। हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते।
لیکن یہ غلط ہے. اصل میں ہم اپنے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، اس کے لیے ہم دوسروں پہ بھروسہ نہیں رکھتے. ہمارے دل کے اندر اگر بھروسہ ہے تو ہم دوسروں کو اپنے جیسا سمجھ کے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی کہ بھئی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں کوئی شک نہیں آتا. لیکن اگر جو کبھی شک آ گیا تو پھر ہم سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت انسان خود ہے، اس کے دل کا وشواس کمزور ہو گیا. یہ سائیکولوجیکل کوشچن پیدا ہو جاتا ہے. اور ایمان جو ہے نا، امام سلطان محمد شاہ زادہ فرمایا کہ جو ایمان ہے اس کے ٹکانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی دعا مانگی جائے، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. اب یہ دعا کیا کام کرتی ہے؟ یہ آٹو سجیشن ہے. یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. یہ آٹو سجیشن ہے. آدمی خود کو ہپنوٹائز کر رہا ہے، سیلف ہپنوسس کے اندر آتا ہے. بامبے میں مولا نے 1901 میں کاؤنسل بنائی، فرسٹ. حاجی احمد دیو جی ایک بڑا مشہور اسماعیلی بیپاری اور نالجیبل آدمی، اس کو صاحب نے پریسیڈنٹ بنایا. انڈیا کی پہلی کاؤنسل، بلکہ ہماری ہسٹری میں وہ پہلی کاؤنسل تھی. 1905 میں کاؤنسل افریقہ میں بنائی مولا نے، لیکن پہلی کاؤنسل 1901 میں بامبے میں بنائی. حاجی احمد دیو جی بیمار پڑے اور مولا نے اس کو لائف پریسیڈنٹ بنایا. بزی آدمی تھا، کاؤنسل کی ذمہ داری آنے سے اور بھی بزی ہو گیا، بیمار پڑ گیا. ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہ لگا کہ بیماری کیا ہے. اس زمانے میں آج سے 100 برس پہلے میڈیکل سائنس اتنی امپروو نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر سمجھ نہ سکا. آخر پھر کاؤنسل نے حضرت امام سلطان محمد شاہ زادہ کو عریضہ بھیجا، ٹیلی گرافیکلی لیٹر بھیجا. اس زمانے میں فون نہیں تھے اس طرح کے اوورسیز کے، ایروپلین نہیں تھے. ٹیلی گرافیکلی لمبا عریضہ بھیجا اس کے لیے، ہمارا پریسیڈنٹ بیمار ہے. مولا نے تار بھیجا. تار میں لکھا کہ نیچے جو کچھ میں لکھتا ہوں اس کو بولو ایوری 2-3 آورس یہ نیچے پڑے اور اپنے پلو کے نیچے یہ ٹیلی گرام رکھے، میں دعا کرتا ہوں. تو نیچے جو پڑھنے کی چیز تھی وہ اس طرح سے صاحب نے لکھا انگلش کے اندر. ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں مجھے، کیونکہ میرے ہاتھ میں یہ ایگزیکٹ ٹیلی گرام نہیں آیا، لیکن بات سچی ہے. ماں باپ نے لکھا لائک دیٹ: by the grace of Almighty, I am absolutely all right. I have no sickness. بس یہ ایک فکرہ، ایک لائن، ایک سینٹنس ہر اس کو 2-3 گھنٹے کے بعد پڑھنے کے لیے کہا اور اپنے پلوں کے نیچے رکھنے کے لیے کہا. امام کا طریقہ ہے، پلوں کے نیچے رکھنے سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایک دعا سیس کا ذریعہ ہے، اور ہر 2-3 گھنٹے کے بعد یہ پڑھے. یہ کیا ہے؟ آٹو سجیشن ہے. میں بیمار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں. اب یہ آٹو سجیشن دینے لگے. 2-3 دن کے بعد اس کی ہیلتھ امپروو ہونے لگی، ٹھیک ہو گیا اٹھواریے میں. البتہ ایمان کی دعا ہے، لیکن سارا جتنا بھی مذہب ہے کوئی
مذہب، جب ہم کو اس مذہب کے اوپر یقین آتا ہے تو پھر اس مذہب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک قسم کا آٹو سجیشن ہے۔ ایک ہندو کمہار کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے ایک مورتی بنا دے، وہ مٹی لے کے پانی ڈال کے ایک مورتی بناتا ہے۔ اب یہ اس کو کیسر لگاتے ہیں، تھوڑے پھول چڑھاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، ہے بھگوان میری رکشا کرنا، ہے بھگوان۔ ارے بھی مٹی کے بنایا ہوا، مگر حقیقت میں یہ بھگوان نہیں ہے۔ اس کے دل کے اندر جو اعتقاد ہے، اس کے دل میں جو ایمان ہے، وہ ایمان کو گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ایک اس نے ذریعہ بنایا ہے تاکہ کنسنٹریٹ کر سکے۔ یہ کنسنٹریشن کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ میرا بھگوان ہے۔ اب اس نے جو اس کو بھگوان بنا دیا تو اس کے لیے وہ بھگوان ہے۔ ہر مذہب کے اندر لوگ اپنے ایمان کے حساب سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ چیز ان کی لائف میں اثر کرتی ہے۔ ہماری دعائیں کیا ہے؟ یا مولا یہ کر، یا مولا یہ کر، یا مولا یہ کر۔ ہم خدا کو سجیسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم خدا کا نام رکھ کے بیچ میں اپنے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور یہ چیز انسان کی ایمان کی طاقت کی وجہ سے اس کے اندر جو اعتقاد اور وشواس مضبوط ہوتا ہے وہ اس کے سرکمسٹانس کو چینج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ریالٹی میں لے جائیں، ابھی ریالٹی میں نے کیوں لفظ کیا؟ کیونکہ جو ہندو ہیں یا مورتی پوجک ہیں یا وہ لوگ کے جو سپرسٹیشن ہے، یا سپرسٹیشس لوگ اسماعیلی ہوئے، مسلمان ہوئے، کوئی بھی ہوئے، کسی بھی مذہب کا ہوئے، نان مذہب کے اندر بھی وہ لوگ کے جو ایتھیسٹ ہیں وہ لوگ بھی سپرسٹیشس تو ہیں۔ سپرسٹیشن انسان کے اندر میں خود پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ البتہ باہر کا انفلوئنس اس کو ضرور لگتا ہے، لیکن سپرسٹیشن جو ہے وہ انسان کی مینٹل ویکنیس ہے۔ اس کو اپنے اوپر خود کی ذات پہ کم اعتقاد ہونے کی وجہ سے وہ انڈائریکٹلی، انکانشیسلی کسی کا آسرا لینا چاہتا ہے۔ یہ بہت سے یورپینس بات کرتے کرتے ٹچ ووڈ، ابھی ٹچ ووڈ میں کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ووڈ کو ایویڈنس بنا کے، وٹنس بنا کے اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ ٹچ ووڈ مطلب کہ تو بھروسہ کر کے میں ٹھیک بولتا ہوں۔ انسان میں ایسی ویکنیسز بہت ہے۔ کئی آدمی اگر وہ آرام سے بیٹھ کے سوچیں اپنی حالت کو تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن مولا کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، خدا کو بیچ میں رکھے اور کوئی چیز نہیں۔ تو میں اس سبجیکٹ کے اوپر بہت لمبا نہیں کہنا چاہتا، محض سمجھانے کے لیے میں نے یہ پریفیس بولا ہے انٹروڈکشن کے طور پہ۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایمان ہے، ایمان انسان کی سب سے پہلی چیز ہے، خیالات کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان کے خیال بدلتے ہیں، مائنڈ میں چینج ہو جاتا ہے تو اس کے ایکشن میں چینج ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومن ہسٹری کے ٹائم میں پیدا ہوئے، ڈارکسٹ پیریڈ۔ آپ لوگ اگر ہسٹری پڑھو تو رسول اللہ کے زمانے کے اندر، ان کی لائف کے اندر، ان کی لائف کے پہلے بھی اور ان کی لائف کے اندر، یہ جو لوگ جن کو ہم آج عرب کہتے ہیں، عربستان کے اندر، اس زمانے کی دنیا کے اندر کون سا لفظ ڈھونڈوں کہ آپ سمجھ سکو کہ مینسٹ نیچ میں نیچ قوم، صرف فرق اتنا تھا کہ وہ لگتے تھے انسان جیسے مگر جانور تھے۔
اور یہ بات جو میں نے آپ کو کہی یہ اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ محمد یہ لوگ بھلے تجھے محمد مان بیٹھے ہیں، بھلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ لوگ دکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں جانور ہیں۔ پیر کے گنن میں ہے کہ تیجیو مانکھا جنم جے ہوئے سے پن ہوئے سے ڈھور پرمانے، وہی قرآن کی تفسیر ہے کہ یہ لوگ مانکھا جنم یعنی انسان جیسے ہیں لیکن اصل میں جانور جیسے ہیں۔ تو نبی کے اس دور میں جب آپ نے نبوت ظاہر کی تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، مگر جن لوگوں کے دل کے اندر پہلے سے کوئی سپارک تھی سچائی کی، وہ غریب لوگ تھے جو فریب نہیں کرتے تھے، غلام تھے، دوسروں کا کام کر کے پیٹ پالتے تھے، ان میں دغا فریب لچائی جھوٹ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے نبی کو سب سے پہلے قبول کیا، غلاموں نے، غریبوں نے، اور یہ مینا مارتے تھے عرب لوگ کہ محمد تمہارے آجو بازو میں یہ نیچ لوگ، یہ پیسے والے لوگ ان کو نیچ سمجھتے تھے، لیکن یہ نیچ نہیں تھے، ان کے دل صاف تھے۔ غریبوں نے، غلاموں نے نبی کو سب سے پہلے قبول کیا کیونکہ ان کے دل کے اندر بدماشی نہیں تھی، اور وہ جو بڑے لوگ تھے کہ جن کے دل کالے تھے انہوں نے نبی کو بہت دکھ دیا، نبی کو بھی دکھ دیا، ان کو بھی دکھ دیا جنہوں نے نبی کو قبول کیا۔ حضرت بلال جو تھے وہ حبشی تھے، حبشی یعنی یہ بیسینیا کے، وہ کسی عرب کے غلام تھے، نبوت کو ابھی 1 برس بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ جو حضرت بلال جو تھے کالے رنگ کے تھے، ان کی شکل بھی بہت خوبصورت نہیں تھے، اگلی تھے، مگر دل نور سے بھرا ہوا تھا، دل صاف تھا، تو کسی وعظ کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے نبی کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر نبی نے اس کو بتایا کہ دیکھ یہ پوچھنے آیا یا نبی کیا کروں؟ نبی نے فرمایا اللہ کا ایک نام ریپیٹ کیا کرو، الاحد۔ ہمارے چھٹے پارٹ میں ہے نا قل هو اللہ احد، احد alone God unique one، یہ 1 1 2 3 ایسا 1 نہیں، یعنی اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، احد۔ حضرت بلال بس احد احد کا رٹن کیا کرے، دل چوکھا تھا، لچی بدماشی نہیں تھی، تو رات کو یہ بیٹھ کے احد احد کیا کرے، مستی آ جاوے، ٹرینکولیٹی میں پڑ جاوے، اور کبھی کبھی اس مستی میں زور سے بول دے الاحد الاحد الاحد۔ تو سب غلام ایک چھپر کے نیچے سوتے تھے زمین کے اوپر، تو کسی غلام نے یہ رات کو اٹھ کے جب یہ الاحد الاحد کرتے تھے تو وہ وضو میں سویا ہو تو اس کو نیند میں خلل ہوتا تھا، سارا دن بیچارہ محنت کرتا ہے، رات کو سونے بھی نہ دے، تو اس نے اپنے سیٹھ کے پاس بلال کی شکایت کی، جیسے یہ رات کو سونے نہیں دیتا اور الاحد کرتا رہتا ہے، تو وہ چونک گیا، اچھا تو یہ مسلمان ہو گیا؟ بلال کو بلایا، تو مسلمان ہو گیا؟ ابھی پہلا ایتھکس یہ ہے، پہلا ایتھک، پہلی چیز جو انسان کے کیریکٹر میں پیدا ہو جاتی وہ سچائی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ چپ ہو گیا، جواب نہیں دیا، اس کو واپس پوچھا، پھر اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ دوسرے علماء کو کہا اس کو باندھو، اور باندھ کے اس کے سینے پہ اس کو نیچے لٹا دے، 4 آدمی ایک بڑا پتھر اٹھاوے، اس کی چیسٹ کے اوپر رکھ دے، نیچے ریتی سخت گرم کوئلے کی طرح ہو گئی،
اوپر آسمان، عربستان کا علاقہ، اس گرمی کے اندر وہ بے سدھ ہو جائے کہ زبان باہر لٹک جاوے، پانی نہیں ملے، تو نوکر چاکر دوسرے غلام سیٹ چلا جاوے، دیکھیں کہ ابھی یہ ایسا ہو گیا ہے تو پتھر اٹھا لے وے، تھوڑا پانی دے وے، ہر روز مار کھاوے، مگر یہ نہیں کہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک دن اسی حالت میں یہ بلال پڑا تھا، زبان باہر لٹکی ہے، آنکھیں اوپر چڑھی گئی، سانس اس کا رک گیا۔ رسول اکرم اور حضرت ابو بکر یہ ادھر سے کہیں نکلے، اس کی حالت دیکھ کے نبی بے چین ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر، جی یا نبی، میرے کو تھوڑے ادھار دو گے؟ کہتے حکم کرو، اس کے سیٹھ کے پاس جا کے اس کو خرید لو اور یہ رقم میں تمہیں بھر دوں گا۔ وہ بھاگ کے گیا، یہودی سیٹھ تھا، اس کو کہا مجھ کو ایک غلام چاہیے اور وہ یہ چاہیے، کہتا لے جاؤ نا یار، اتنے جلدی سے جان چھوٹے، تھوڑے سے پیسے لے کے اس نے غلام بیچ دیا۔ حضرت بلال چلنے کے لائق بھی نہیں تھے، لیکن دوسرے غلاموں کو بلوا کے اس کو اٹھا کے لے گئے اور نبی نے اس کو اپنے غلام طریقے رکھا، اپنے پاس رکھا، رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ جب مدینے میں آئے تو مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، اذان دینے کا ٹائم آیا تو بلال کو حکم کیا، ایک تو اس کی آواز بہت بلند تھی، دوسرا اس کی آواز ایسی میٹھی تھی کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے اس کی آواز کو سنتے تھے۔ تو وہ زمانے کے اندر مینارے نہیں تھے مسجدوں میں، ایسا ہی چھت ڈال دیتے تھے، اس کو اوپر چڑھا کے درخت کے اوپر کہا اذان دو، اور اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے جو آواز دی مدینہ تھرا گیا، سب لوگ بھاگ کے آئے۔ تب اس نے کہا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا وقت ہوا، ادھر سے اذان جاری ہوئی۔ میں نے یہ ہسٹری اس لیے سنائی کہ یوں وہ کرسچن تھا بلال، لیکن جب اس کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا تو اتنی سختی اٹھانے پر بھی، اتنا دکھ اٹھانے پر بھی کہ موت کے نزدیک پہنچ جاوے، وہ اپنا ایمان چھوڑتا نہیں۔ ایمان میں کیا طاقت ہونی چاہیے؟ نارملی تو انسان اتنی مار کھا کے مر بھی جاوے یا اس سے تھوڑی مار کھاوے تو بک پڑے، چلو میں نے چھوڑ دیا، آیا۔ کیا کہوں آپ کو، میرے دل میں اس وقت ایک طوفان اٹھا ہے، اتنی چیزیں مجھے اس وقت یاد آ رہی ہیں۔ نیریرے نے تنزانیہ کے اندر لوگوں کے گھر ضبط کر لیے، ہماری جماعت کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تنزانیہ کے اندر اس وقت 17,000 اسماعیلی تھے، 37,000 اسماعیلی، 37,000 اسماعیلی تنزانیہ میں تھے۔ کئیوں کا ایمان بگڑ گیا۔ ٹوریاکو کے اندر ایک اسماعیلی نے اپنی دکان میں سے اپنے حضرت امام کا فوٹو نکال کے باہر راستے پہ پھینک دیا۔ کیوں؟ ایک کسائی کو، ہائے ہم لوٹ پھوٹ گئے، ہم کو کہا گیا کہ تم تنزانیہ کے سٹیزن بن جاؤ، یہ انجام، امام کی فوٹو راستے میں پھینک دی۔ ابھی اس آدمی کا ایمان کیسا ہوگا؟ بلال کو دیکھو کہ اس نے اتنی مار کھائی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔
کویت کے نزدیک، میں یہ بات کرتا ہوں 1916 کی، کویت کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسماعیلی ایک فیملی رہتی تھی، وائف، ہسبینڈ اور 6-7 بچے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ 6 مہینے کا۔ کسی طریقے سے پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی اسماعیلی ہے۔ لڑائی کا زمانہ تھا، 1914 کی لڑائی لگی۔ جرمنی کا ایمپرر ولیم کیزر جو تھا، اس نے سب سے پہلے بیلجیم کے اوپر حملہ کر کے لڑائی شروع کروائی۔ فرانس اور برٹن سب مل گئے۔ اس وقت ایک بڑی پاورفل مسلم کنٹری تھی ترکی، اور اس کا جو خلیفہ تھا، یعنی اس کا جو راجا تھا، سلطان عبدالحمید، موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک ساری دنیا کے جتنے بھی مسلم راج تھے وہ سب اس کے نیچے تھے، کیونکہ یہ خلیفہ تھا، بہت بڑا طاقتور راجا تھا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے وہ زمانے کے اندر جماعت کو یہ کہا کہ ترکی نے بھول کی ہے، ترکی کا تم ساتھ مت دینا، تم برٹش کے فیور میں رہو، میں برٹش کا دوست ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ امام سلطان محمد شاہ ان لوگوں کی کہ جو شیعہ مذہب کے خلاف ہیں، یہ بنی عباسیوں میں تھا، اس وجہ سے بھی ان کو ہمارے اسماعیلی اماموں سے دشمنی رہی۔ اور دوسرا یہ کہ انڈیا کے اندر امام سلطان محمد شاہ داتار نے یہ فرمایا کہ میں برٹن کا دوست ہوں، تم اس کی فیور کرو، یہ تو دشمنی ڈبل ہو گئی۔ اب جو یہ پتہ لگا کہ یہ اسماعیلی ہے، اس کو پکڑا گیا، اس کے ایمان کے لیے سوال کیے گئے۔ اب جو یہ کہہ دے گے کہ نہیں میں اسماعیلی نہیں ہوں، تو جان بچ جاتی ہے۔ افریقہ ہندوستان کا کھوجا ہوتا تو فوراً کہہ دیتا، بلکہ 2 گالیاں بھی دے دیتا امام کو۔ یہ بات بولنا مت جو میں نے کہا کہ اس نے فوٹو پھینک دی، میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن ایک اتنا بڑا ایویڈنس ہے میرے پاس کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ 72 میں حاضر امام کے پاس بیٹھا تھا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، بولا مجھے کہتے ہیں اور کچھ ہے ابو علی؟ میں نے کہا نہیں خدا اور کچھ نہیں ہے، لیکن پھر مجھے یاد آیا، میں نے کچھ عرض کی۔ اب آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ جب یہ نیریرے نے مکان ضبط کیے ہیں تو اس وقت کیسی حالت ہوئی؟ میری طاقت نہ ہوئی کہ میں بول سکوں کہ خداوند لوگوں کے ایمان سب کے نہیں، 10-20 کا ایمان خراب ہو گئے تو بھی بہت بڑی بری بات ہے، یہ میں بولا نہیں۔ ماں باپ فرمایا مجھے پتہ لگا ہے کہ میری فوٹو بھی نکل کے پھینک دی، ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے بچانے کے لیے میں نے کہا خداوند مجھے یہ بات جھوٹ لگتی ہے، صاحب ایسے تھے نا ایسے ہو۔ نو ابو علی زور سے مجھے کہتے ہیں اٹس ٹرو، میں نے منہ نیچا کر دیا۔ اب جو امام کہتا ہے کہ اٹس ٹرو تو میں ایسا مانتا ہوں جیسے میں نے آنکھ سے دیکھا، کیونکہ یہ امام ہے اور بات میں نے تپاس کی تو سچ بات ہے۔ میں اس آدمی کے پاس بھی گیا اور اس نے پھر بعد میں وہ پچھتایا، معافی مانگی، لیکن دنیا بھر نے امام کا دل کیسا ناراض ہوا ہوگا۔ اس آدمی کو قاضی کے دربار میں لے کے آئے اور وہ سلطان عبدالحمید کا جج تھا۔ تمہارا ایمان کیا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔
محمد کون ہے؟ کہ آخری نبی ہے، محمد رسول ہے خدا کا. ابھی اس کے اندر تو کوئی خرابی کی بات نہیں تھی. تو وہ جو مخبر تھا وہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ یہ آغا خان کا مرید ہے، تم سنی ہو کہ شیعہ ہو. اب اگر یہ جھوٹ بھی بول دے کہہ دے کہ میں سنی ہوں اور چھوٹ جاوے تو گناہ نہیں ہے، مگر اس کی ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں، آغا خانی ہوں. اب اس کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو گئی. ہاں میں آغا خانی ہوں. تمہیں معلوم ہے اس کی سزا موت ہے؟ مجھے معلوم ہے. اس میں ایک ہمت پیدا آ گئی اور اس نے سچ بولنے کے اوپر ہمت باندھ دی. تم اس مذہب کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. اس نے انسسٹ کیا کہ مولا کے نام پر کچھ بے ادبی کرے، مگر یہ ڈٹا رہا. جلادوں کو حکم دیا کہ 6 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں سے چھین لیا گیا اور 2 ٹانگیں پکڑ کے اس کو چھیٹ دیا. ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس کو ایسا پھینکا گیا اور نیچے تلوار رکھی گئی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ماں کا دل کیسا ہوگا؟ باپ تو اپنے جذبے میں آ گیا. اس ماں کو شاباش. دوسرا بچہ مار ڈالا، تیسرا بچہ مار ڈالا، سب کو مار ڈالا، اس کو بھی مار ڈالا. 6 بچے اور 2 میاں بیوی. لیکن آخر تک اس نے نہیں کہا کہ میں اسماعیلی مذہب چھوڑتا. کسی ایمان کی طاقت ہوگی. تو جب ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی سچا ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر زمین آسمان کی طاقت آ جاتی ہے. بلکہ کوئی طاقت بھی خدا تعالیٰ کی خدائی کے اندر اس کو بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ ایمان نور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نور طاقت ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلی جو ایتھک ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، وہ ایمان ہے. اور جب ہم ایمان پکا ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. رسول اکرم کے اوپر جب لوگوں کا ایمان آ گیا، وہ لوگ اگر لڑکی پیدا ہوئے تو اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. حضور نے فرمایا اولاد کو قتل مت کرو. انہوں نے مان لیا. عورتوں کو بھیڑ بکری کی طرح خریدا جاتا تھا. گائے خریدی جاتی ہے، عورت خریدی جاتی تھی. اور بہت بڑی بڑی فیملیوں کے اندر جو لڑکیاں ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ نکاح کر لیتے تھے. لیکن مارکیٹ میں جا کے 2-4 عورتیں خرید لی، کوئی بڑائی نہیں تھی. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جب اسلام ظاہر ہوا تو عام طور پہ 100-150 عورتیں آدمی کے گھر میں ہوتی تھی. ایک کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس کے گھر میں 600 عورتیں تھیں. نکاح کی ہوئی عورت اور خریدی ہوئی عورت میں کوئی فرق نہیں تھا. دونوں کی اولاد اس کی اولاد ہوتی تھی اور لیجیٹیمیٹ اولاد ہوتی تھی، کیونکہ وہ خرید کی ہوئی اس کی ملکت ہے. نبی نے فرمایا عورت کو خرید کے عورت بنانا منع ہے. انہوں نے مان لیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حکم کیا کہ باندی کو یعنی خرید کی ہوئی لونڈی کو عورت کے طور پہ قبول مت کرو، مت رکھو. مان لیا. کیوں مانا؟ برسوں کی، سینکڑوں برسوں کی ان لوگوں کی کلچرل حالت کہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی وہ یک قدم دور ہو گئی ایمان کی وجہ سے. انہوں نے کہا 4 عورتیں رکھ سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے مان لیا. اس زمانے کے اندر کوئی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 10-20 گاؤں جا کے پاؤں سے مسافری کر سکے.
تو لوگ مل کے جاتے تھے تاکہ رستے میں اکیلا ہوئے تو لوٹ نہ لے گئے. نبی نے کہا کسی کو لوٹ لینا، کسی کا مال لے لینا، چوری کرنا یہ چیز برابر نہیں. انہوں نے مان لیا. نبی کے ایک فرمان ہے، حالت یہ ہے کہ ہزار آدمی قافلے میں جاتے ہیں تو بھی لوٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. یہ حالت تھی نبی کے جب نبوت ظاہر کی. نبی نے فرمایا انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ اکیلی عورت زرداگینہ زیور پہن کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے حضر موت سے مدینہ تک جائے گی، اس کو کوئی رستے میں ڈر نہیں، اکیلی عورت. اور وہ وقت آ گیا کہ حضر موت عدن کے اندر ہے، اس کے قریب. یہ لگ بھگ 200-300 مائل کا فاصلہ ہے. اکیلی عورت اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، نہ اس کو کوئی لوٹ سکے، نہ اس کی بے عزتی کر سکے. وہ وقت آ گیا، اور وہ وقت آیا ایمان کی وجہ سے. ان عربوں کو کہ جن کی نیچر کے اندر ظلم، بے حیائی، شرم، بغیر کی چیزیں جو موجود تھی سینکڑوں برس سے، ان کو رسول اکرم نے جو کہا وہ مان لیا. اور حالت یہ ہو گئی کہ جنگلی جانور انسان بن گئے، انسان بن گئے. اب میں نے اب عرض کیا نا کہ مجھے اتنے بہت میرے اندر ابھی خیالات پیدا ہو گئے ہیں کہ چن چن کے میں بات کرتا ہوں. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا. 2.5 برس رسول اکرم کی وفات کے بعد 2.5 برس کے بعد عمر آئے. پہلے ابو بکر کی خلافت تھی. ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا. اسلام کے پہلے کے زمانے کے اندر کسی نے کسی کو مار ڈالا، اگر وہ وقتدار یعنی انفلوئنشل آدمی ہے تو کوئی پوچھے بھی نہیں. لیکن غلام نے کسی کو اگر مار ڈالا تو اس کو مار ڈالتے ہیں، پھانسی دے. مگر اسلام آنے کے بعد لاز بن گئے، قتل کرنا جرم ہے، اور قتل کی سزا قتل ہے. اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹا ہے تو پاؤں کاٹ دو، اور گردن کاٹی تو گردن کاٹ دو. جب یہ اسلام کے لاس ہو گئے، سوسائٹی کے اندر شانتی ہو گئی، پیس ہو گئی، ڈر بھے کچھ نہیں رہا. دروازوں کو تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ چوری نہیں ہوتی ادھر. میں گیا تھا تاجکستان 4 برس پہلے، تو ہماری جیپ کے اندر جب خروگ پہنچے تو جیپ میں ہمارا سامان، کیمرہ وغیرہ پڑے تھے. اوپر بیٹھے تھے پریزیڈنٹ کے پاس. تو یک مجھے خیال آیا تو میں نے فارسی میں اس کو کہا، میں بولا ہماری نیچے جیپ پڑی ہے، اس کا دھیان رکھو. ڈرائیور کو کہا تو وہ پریزیڈنٹ ہنس کے کہتا ہے بھائی فکر مت کرو، ادھر چوری نہیں ہوتی. 100% اسماعیلی ہے. مدینے کی، عربستان کی ایسی حالت بنا دی رسول اکرم نے. کوئی ڈر نہیں، کوئی بھے نہیں، کوئی چوری نہیں. ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پکڑ کے لائے کورٹ میں. حضرت عمر نے سب کچھ پوچھ کے فتویٰ لگایا کہ جان کے بدلے میں جان. یہ کہتا ہے خلیفہ مجھے تیری دی ہوئی ججمنٹ قبول ہے، لیکن مجھے تھوڑی مہلت چاہیے. کیا مہلت چاہیے؟ کہ ایک یتیم بچے کے پیسے، رقم کچھ میرے پاس امانت ہے، میں جا کے یہ اس کو امانت دے دوں یا کسی اور کو سونپ دوں، اتنی مجھے ٹائم دو، اور میں 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں. میں خود آ کے میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. ہنسنے لگا، کہنے لگا اس کا کیا پروف ہو سکتا ہے کہ تو واپس آئے گا؟ کیا شورٹی ہے؟ کہتے اللہ، کہتے ہیں اللہ کی شورٹی میں اس طرح قبول نہیں کرتا. اس نے ان دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہتے خلیفہ اس کی شورٹی میں دیتا ہوں. کیوں، تو جانتا ہے اس کو؟ کہتے نہیں جانتا.
یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس نے اللہ کی شیورٹی دی ہے اور اس آدمی کے بولنے میں مجھے ایمان نظر آتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، میں اس کی شیورٹی دیتا ہوں کہ یہ 3 دن میں واپس آ جائے گا۔ خلیفہ نے کہا اچھا، لیکن اگر سورج ڈوبنے تک تیسرے دن یہ نہیں آیا تو تیرے کو پھانسی دے دیں گے۔ بولا قبول ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، تیسرا دن ہوا، دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، اس کو پکڑا ہوا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے یہ فیصلہ دیکھنے کے لیے۔ اب اس کے دل میں تب تک ذرا بھی خدشہ نہیں آیا۔ عمر نے پوچھا بھی کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے کچھ نہیں، اور اگر وہ نہ بھی آوے تو میں نے اپنا ورڈ دیا ہے، میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا۔ آخر اس کو پکڑ کے لے گئے قتل کرنے کے لیے، تو دور سے دھوڑ اڑتی نظر آئی۔ خلیفہ نے کہا اچھا ٹھہرو۔ دیکھا تو وہ آدمی گھوڑا بھگاتا بھگاتا پسینے سے بھرا ہوا دوڑتا چلا آیا ہے، آتے ہی چھلانگ مار کے نیچے اترا، آ کے کہتا ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی کا تھینک یو مانا، معافی مانگی کہ تھوڑی دیر ہو گئی، اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو تیری جان چلی جاتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ خلیفہ نے ان آدمیوں کو کہ جس کا آدمی مارا گیا تھا اس کی طرف دیکھا، انہوں نے اس آدمی کی یہ ایمان کی طاقت اور سچائی دیکھ کے کہہ دیا اے خلیفہ، ہمارا آدمی جو مر گیا اس کا خون اس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، دیکھو یہ اخلاق ہے، عربی زبان کا جو لفظ ہے جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں، تقوی کو بھی ایتھکس کہتے ہیں، اخلاق کو بھی ایتھکس کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کی معرفت سے اور ہمارے اماموں کی معرفت سے جو کچھ بھی ہمیں علم ملا ہے، اس میں ہر امام نے ایتھکس کے اوپر فرمان کیے، اور سلطان محمد شاہ نے تو ایک ایک چیز کا نام لے کے ہم کو فرمان کیے، جیسے کہ جھوٹ مت بولو، بد نظری نہ کرو، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، امانت کسی کی رکھی تو واپس دے دو۔ ایسے کتنے ہم کو فرمان گنانوں اور فرمانوں میں سے ملتے ہیں۔ حضرت امام نے ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں نہیں کہا، لیکن یہ کہہ دیا ایتھکس آف اسلام، مینرز، گڈ مینرز ایتھکس میں آتے ہیں، گڈ بیہیویئر ایتھکس میں آتے ہیں، ایٹیکیٹ ایتھکس میں آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایتھکس کے اندر ہیں کہ ہماری ساری زندگی اس طرح سے آرگینائز ہوئے اور پیور بنے کہ نہ صرف ہم کو پیس ملے بلکہ ہمارے ارد گرد میں رہنے والوں کو بھی پیس ملے ہمارے بیہیویئر سے۔ نبی فرماتے ہیں جس مومن کے پڑوسی کے اوپر اس کو طرف سے دکھ ملتا ہوئے وہ مومن نہیں۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو دکھ دے چاہے وہ مسلمان ہوگا یا نہ ہوگا، فرمایا کہ وہ مسلمان مومن نہیں۔ مومن سے کسی کو دکھ نہیں ملتا، کسی کو نہیں۔ ایمان کی سچائی کے اندر انسان اپنا نقصان بھلے کر لے لیکن اس کا ایمان بگڑنا نہیں چاہیے۔ ہم چند پیسوں کے لیے بے ایمانی کر دیتے ہیں، چھوٹی سی رقم کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں میری قوم کے اندر جب مجھے شرم آتی ہے، میرے مولا کا کرم ہے مجھے گاڑی دی ہوئی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بس میں جانا پڑا، تو بس کے اندر میں نے ایسا اسماعیلی بھی دیکھا کہ جو بے ٹکٹ بیٹھ گیا اور بے ٹکٹ اتر گیا۔ میں اس کو جانتا نہیں تھا، لیکن ایک دن جماعت خانے میں ملا، جوان آدمی تھا۔ میں نے اس کو کہا بیٹا بس کے اس وقت 75 سینٹ ہے، میں نے کہا 75 سینٹس کے لیے تم نے اپنا ایمان خراب کیا۔ سمجھ گیا، شرمندہ ہوا،
مجھے کہتا ہے میں پھر نہیں کروں گا. میں نے کہا لیکن بس کمپنی کے 75 سینٹس تیرے پہ قرضہ ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا اسٹیمپس لے کے ان کو بھیج دو, لکھو اس طرح بنا, میں معافی چاہتا ہوں. کیا کہ نہیں کیا مولا جانے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم چوریاں کرتے ہیں. چلو بس کمپنی بڑی پبلک کمپنی ہے, گورنمنٹ کی, سٹی کونسل کی ہے, مگر مجھے شرم بھی آتی ہے اور دل ناراض بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے جماعت خانوں میں ناندی کی چوریاں ہوتی ہیں. حضرت امام کی مہمانی کوئی آدمی جماعت خانے میں لاتا ہے اور کوئی آدمی 2-3 ناندیاں لیتا ہے, ایک کے پیسے دیتا ہے, 2 کے نہیں دیتا, کوئی پوچھتا نہیں. کیا اس کو کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں؟ اور ہم اسی امام کی تسبیح نکالتے ہیں, اس کے نام پہ سجدہ کرتے ہیں اور ہم اس کے گھر میں ناندی کی چوری کرتے ہیں. ہائے ہائے, ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضرت امام کو بھاگیدار بناتے ہیں اور پھر اس کا 8واں حصہ جو بھاگیداری میں دینا چاہیے وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیسا ایمان؟ پرومس ایمان کا بھاگ ہے, اٹس اے پارٹ آف ایمان. اور ہم نے ایمان کے ساتھ پرومس کیا کہ مولا تو میرا مولا, میں تیرا غلام, میں تیرا حکم مانوں گا, تن من دھن دیتا ہوں. فرمان برداری کا پرومس کیا ہے اور پھر بھی ہم اس کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے. یہ خراب سے خراب ایتھک ہے. میں نے اسی لیے بنیاد ایمان کو رکھا تمام ایتھکس کا, اور بات بھی سچ ہے, تمام ایتھکس جو ہے نا وہ ایمان میں سے ہی نکلے ہیں اور وہ ایمان کا بھاگ ہے. سچ بولنا, کسی کا حق نہ کھانا, کسی کا مال نہ کھانا, کسی پہ آروپ نہ. کوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا, مگر فرشتے آتے ہیں اور بہت دفعہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں, ہمیں ایکسیڈنٹ, حادثوں سے اور خرابیوں سے بچا بھی لیتے ہیں. مگر سب کے پاس فرشتے آتے ہیں. خراب آدمیوں کے پاس بھی آتے ہیں کہ وہ فرشتے اس کے اوپر لعنت کر کے چلے جاتے ہیں. مومنوں کے نزدیک آتے ہیں تو رحمت کی دعا دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن فرشتے آتے ہیں, لاکھوں فرشتے آتے ہیں دنیا کے اندر. اور جو بہت بڑے بڑے مومنین ہیں, میں واضح میں کہا کرتا ہوں, میری بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں بہت خلاصے نہیں کرتا. میں جماعتوں میں کہا کرتا ہوں, مومنوں گھروں میں اور جماعت خانوں میں لوبان کیا کرو. لوبان پیغمبروں کو, اماموں کو, پیروں کو, فرشتوں کو بہت پسند ہے, اور یہ دعا پیر صدر دین ماں باپ کی ہے کہ لوبان کرنے سے پیر, پیغمبر, فرشتے راضی ہوتے ہیں. ہم چاند رات کے دن یا جس دن گھٹ پاٹ ہوتا ہے ہم لوبان لے آتے ہیں, وگرنہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے رسول اللہ کے زمانے سے کہ ہر مسجد کے اندر ہر روز 5 وقت لوبان ہوئے. یہ جو انسینس ہے اس میں بہت بڑی ایک سگنیفیکینس ہے. اپنے گھروں میں اگر لوبان کرو تو جہاں لوبان ہوتا ہے وہاں ایول اسپرٹس نہیں آ سکتی, وہ بھاگ جاتے ہیں. بھوت پلیت میں تو گنانوں کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں, وہ بھاگ جاتی ہیں. ایول اسپرٹس بھاگ جاتی ہیں لوبان سے. اگربتی نہیں, لوبان یا دھوپ, کیونکہ اس صدر دین کی دعا کے اندر یہ 2 چیزوں کی ہے. دھوپ لوبان کھیوے اگر چندن واسنا تے واسنا سروے پیر پیغمبر بھوگوے, تے واسنا سورگ تھی سنچرے, تے واسنا
घटपाट ना ठाम पवित्र करे। ये दुआ थी 65 दिन की घटपाट के टाइम के ऊपर लोबान के लिए। ये दुआ है कि लोबान करने से एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, जीव जंतु बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। लोबान करने से मच्छर मक्खियां ऐसे इंसेक्ट्स भी भाग जाते हैं। लोबान के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, एक चीज एलिमेंट है कि जो मोस्ट एंटीसेप्टिक है। कोई भी गुमड़ा सोर जख्म जो हील न होता होवे, लोबान को पानी के अंदर रगड़ के घस के उसका लेप लगा दो, कपड़े से बांध दो, खोलना मत, उसको पानी नहीं लगने देना। वो 6-7 दिन के अंदर जख्म हील हो जाएगा। लोबान उसके बहुत बड़े गुण भी हैं। मैं इस वक्त लोबान की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको रूहानी तौर पे हमारे पीरों ने जिस तरह कहा ऐसा यूज करे। रसूल अकरम ने लोबान यूज करने का हुक्म दिया है। हमारे जमात खानों के अंदर हर रोज लोबान होना चाहिए। और मैं तो अपने घरों की बातें करता हूँ कि घरों में लोबान करो, उससे अच्छी रूहें आती हैं, फरिश्ते आते हैं, बदरूहें निकल जाती हैं। कहने का मेरा मकसद ये था कि लाखों फरिश्ते दुनिया के अंदर आते हैं कि जो नेक और अच्छे लोग होते हैं उनको सलाम करते हैं। तेने देव लोग प्रणाम करे, पछी वासो ते वही कुछ। हमारे किनारों में कोई चीज बाकी नहीं। ये फरिश्ते उन लोगों को कि जो सच्चे मोमिनीन हैं उनको सलाम करते हैं। इन लोगों की आफतें बलाएं दूर रहती हैं, दिल भरे रहते हैं, एक किस्म की खुशी रहती है, अंदर पीस है, कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसको आदमी को ऐसी कोई मेंटल ट्रबल नहीं होती। वो आदमी को एक किस्म का सुकून मिलता रहता है। अच्छे बनो, अच्छे मैनर्स, दूसरे का, जैसा मैं रिपीट करके कह रहा हूँ, दूसरे का भला करो, बुरा मत करो। अगर दूसरे का भला करते करते आपको कोई सहन करना भी पड़े तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसका बुरा नहीं होना चाहिए। ये हमारे एथिक्स में सबसे बड़ी, जो इमाम हमेशा हमको फरमाते रहते हैं, एथिक्स ऑफ इस्लाम, एक दूसरे की मदद करते हैं। नबी कहते हैं अगर तू रोटी खा रहा है और तेरा पड़ोसी भूखा सोता है तो कुदरत तेरे रिज़्क को घटा देगी और कयामत को तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैंने परसों कहा कि रिज़्क जो है ना, उसको बिगाड़ो मत। कोई ऐसी चीज है कि नहीं खा सकते, किसी को दे दो, या उसको इस तरह रखो कि खुद खाओ। आधा टुकड़ा भी अगर ब्रेड का बच गया है तो रख लो, लपेट के रखो, दूसरे दिन खाओ। अभी इस एथिक्स को बोलते बोलते इसमें हजारों छोटे से टॉपिक्स निकलते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ और टॉपिक पे जा रहा हूं, और वो टॉपिक है अदब। अदब मीन्स बिहेवियर, रिस्पेक्ट। इस अदब के अंदर, रिस्पेक्ट के अंदर हमारे यहाँ बड़े में बड़ी चीजें कौन सी होती हैं? एक जमात खाने की हाजिरी है। चलो दूसरी चीजें बाद में, अभी जमात खाना है, हाजिर इमाम का घर है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो जिस तरह मालिक, घर का मालिक हमें ट्रीट करता है उस हिसाब से हम चलते हैं। अंदर आए 5 या 7 आदमी तो मालिक कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उसको कहते हैं आप सोफा पे बैठो, दूसरों को कहते हैं इधर बैठो, इधर बैठो। मालिक जिस तरह, घर का मालिक, होस्ट जो है, वो जिस तरह से बिछाए ऐसा बैठो, ये एथिक है इस्लाम का। और घर के मालिक की इज्जत रखो, क्योंकि आप उसके घर में आए हो, अगर खाना पानी नहीं भी पिया तो कम से कम उसके घर की हवा तो खाई। इसलिए
होस्ट के साथ ऑनेस्ट रहो, उसके घर की कोई चीज छेड़ो मत, वो जो खिलाए वो खाओ। और खाना खाने के बाद नबी फरमाते हैं कि उसके खाने में कोई थोड़ी सी उनप रह गई, कोई डिफेक्ट रह गया तो याद करके उसको वखोड़ो मत, क्रिटिसाइज न करो। अरे ये कुछ चावल बने थे, आधे कच्चे थे, और ये चीज औरतों में बहुत है। क्योंकि खाने पीने की, पकाने की चीजों के अंदर हम एक दूसरे की भूल निकालते हैं। नबी कहता है ऐसा कभी ना करो। तेरे नसीब में खुदा ने ऐसे चावल लिखे हैं कि तो थोड़े कच्चे हैं, तुम कहते हो वो घरवाली ने कच्चे बनाए, तेरी किस्मत ने तेरे सामने ऐसे रखे। एथिक्स ये है कि खाने का, अपने भी घर में खाना खाओ तो घरवाली को क्रिटिसाइज न करो, आज क्यों ये सड़ गया है, खराब हो गया है, ऐसा नहीं। चुपचाप खाना खाओ, उसका शुक्र करो, मेरे मौला तूने मेरा रिज़्क मुझे दिया है, आमीन। उस रिज़्क पे शुक्राना। अब वो रिज़्क तुम्हें न भी पसंद आए तो देने वाले ने तेरे लिए ये रिज़्क नकी किया है तो तू उसको क्रिटिसाइज करता है। शुक्र करो। नहीं खाना तो आहिस्ता से कह दो मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, लेकिन खाने को क्रिटिसाइज न करो, खाने को वेस्ट न करो। और खाना अकेला खुद मत खाओ, कम से कम वीक में एक दफा किसी को बुला के अपने घर में उसको खिलाओ। अरे चने के 10-20 दाने खिला दो, एक पीपी दे दो, मगर किसी को अपने घर में कम से कम बन सके तो रोज। रसूल अकरम और मौला मुर्तज़ा रोज किसी मेहमान को ले आते थे, चने के दाने दे दो, पानी का गिलास दे दो। लेकिन तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे, उसको मान दो, उसको कुछ खिलाओ, वो तुम्हारे घर में रिज़्क की बरकत लेके आया है। भले नजर से नहीं आता, लेकिन तुम्हारे रिज़्क में बरकत मिलती है। मेहमान की इज्जत हमको गिनान में भी सदर दिन ने फरमाई। मैं तो आशीष कर बैठा, मैंने बोला हमारे पीरों ने कोई चीज बाकी नहीं रखी। अभी क्या है, गिनान है, हमने उसके अंदर भी थोड़ा सा वो स्क्रू टाइट कर दिया, ऊपर नीचे वर्ड अपनी मर्जी से डाल दिए। शाम तना, शाम तना यानी हज़रत इमाम की तरफ से अभ्यागत आवे वीरा, मौला की तरफ से तुम्हारे पास कोई मेहमान आया। मेहमान को हिंदी और संस्कृत में अभ्यागत कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह जब बम्बई आते थे तो कभी कभी बोलते थे, हम यूरोप से आए हैं, तुम्हारे अभ्यागत हैं, हम तुम्हारे अभ्यागत हैं, यानी हम तुम्हारे मेहमान हैं। अरे ऐसी खुशनसीबी कहाँ कि मौला हमारा मेहमान बने। तो फिर कहते हैं कि जब भी कोई मेहमान आवे तो ये समझो कि उसको खुदा ने भेजा है। रसूल अकरम फरमाते हैं और इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया है कि हर आदमी अपना रिज़्क साथ लेके जाता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी किस्मत रिज़्क साथ लेके आया है। माता पिता को ये होता है कि इतनी गरीबी में इसका क्या करेंगे, नहीं, वो रिज़्क साथ लेके आया है और उसको वो रिज़्क बाप की कमानी के थ्रू से मिलता है। जब मेहमान तुम्हारे घर में आया है तो उसको जो खाना है उसका रिज़्क तुम्हारे घर में आया है, उसको वो खिला दो। ये रिज़्क उसको मेहमानी आपने नहीं की है, मौला ने उसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क में डाल दिया है, उसको दे दो। और मौला खुश होता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया कि तुम ये रिज़्क उसको खिला दो, तुमने ये किया है, मैं खुश हूँ। तो तुम्हारे रिज़्क में खुदा बरकत देता है। शाम तना अभ्यागत आवे वीरा, जिनको मैं लागूंगी पैया, हो जी रे भैया
उसको पाँव पड़ो। बाइबल पढ़ो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक जिक्र आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुदा ने 2 फरिश्ते भेजे, तो वो उसकी मेहमानदारी किस तरह करते हैं वो बाइबल के अंदर पढ़ने जैसी चीज है। तो ये जो मेहमान आता है फिर सदर दिन फरमाया उसके पाँव पड़ो, मतलब सलाम करो, उसको इज्जत दो। फिर फरमाया कि उसको खाना खिलाओ और अच्छी चीज खिलाओ, खीर खान गरत अमृत भोजन, ये सब चीजें पुराने जमाने के अंदर महंगी थी, लेकिन फरमाया उसको अच्छा खाना खिलाओ, उसको ढोलिए तलाइए, ऊपर उसको कारपेट के ऊपर, अगर कारपेट का नाम नहीं है लेकिन आजकल कारपेट ही है ना, गदेले के ऊपर कारपेट के ऊपर अच्छी जगह उसको सोने के लिए दो, उसके तेल कंघी और खाने पीने के अलावा नहाने धोने का उसका इंतजाम करो। ये सारा गिनान इसके ऊपर है, मेहमान नवाजी के ऊपर, क्योंकि मेहमान के आने से फारसी जबान में एक कहावत है कि कदम दरवेशा रद्द बला, दरवेश के कदम घर में आने से बला दूर होती है। तो हमारे एथिक्स के अंदर एक ये एथिक है, मेहमान नवाजी। मुर्तजाली अपने घर के बाहर ऐसा करके बैठे थे, एक पत्थर के ऊपर बहुत देर ऐसा बैठे रहे। 3-4 मकान छोड़ के एक यहूदी पड़ोसी था, वो 1-2 दफा ऐसा निकला तो फिर न आया। कहते याली क्या बात है, ऐसा अफसोस से बैठे हो? अभी ऐसे अफसोस से बैठना कि घर के अंदर या बीमारी है या कोई मर गया। मुर्तजाली कहते हैं 3 दिन हुए मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया। 3 दिन से मौला के घर में कोई मेहमान नहीं आया तो मौला अफसोस में बैठ गए जैसे कि कोई आदमी की मैयत हो गई। और आप मौला मुर्तजाली और हजरत रसूल अकरम ये पंचतन पाक की और हमारे दूसरे इमामों की आप हिस्ट्री पढ़ो तो दंग रह जाए हम। इज्जत, जब हम हाजिर इमाम के घर में आते हैं जिसको हम जमात खाना कहते हैं, या कभी खुश नसीबी का मौका आ जाए तो अगले मुहाजिर इमाम जहाँ रहते हैं वहाँ जा सको तो हमारी कैसी खुश नसीबी है। वैसी खुश नसीबी इस मकान में है जिसको हम जमात खाना कहते हैं। बहुत से लोग जब जमात खाने आते हैं तो दहलीज को हाथ लगा के सलाम करते हैं, बहुत अच्छी आदत है। कई मुसलमान मस्जिद में ऐसा करते हैं। रसूल अकरम की कब्र पे जाके सर झुका देते हैं, वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई आदमी कम से कम, मेरी आदत, मैं जमीन तक हाथ नहीं लगाता, लेकिन मेरी आदत है कि मेन दरवाजे पे एंट्रेंस से पहले थोड़ा झुक जाओ, मौला को सलाम करो। अस्सलाम, अस्सलाम खुदा का नाम है। खुदा के नामों में अस्सलाम खुदा का नाम है, और सलाम का मतलब पीस, सलामती। और ये जो हम दूसरों को सलाम करते हैं उसका भी मतलब ये है कि आई विश यू पीस, प्रोटेक्शन। मौला को उधर झुक के सलाम करो। और हम कहते हैं हाय जिंदा। हमारे पीरों ने जो हमें सिखाया है उसमें बड़ी सेंस है, हाय जिंदा। और उधर एक आदमी जो खड़ा रहता है या बाजू वाला जवाब देता है कायम पाया। ये हाय जिंदा और कायम पाया हर रोज बोलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे ईमान की डिक्लेरेशन है कि मौला इस जमात खाने में है, यानी कि वो जिंदा है, और वो कहता है इधर बैठा है, कायम पाया। ये है जिंदा और कायम पाया। आज मैंने सुना और रोज सुनता हूँ, जब भी कोई लेक्चर पूरा होता है या हम वाज पूरी करते हैं तो बोलने में कहते हैं जमात के है जिंदा। जमात के है जिंदा नहीं है जिंदा, क्योंकि है जिंदा खुदा का नाम है। खुदा के नामों में एक नाम है अल हाय और दूसरा नाम है कायम, अल कायम। ये 2 खुदा के नामों में से ये नाम चुन के हमको पीरों ने दिए हैं
کہ وہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ قائم ہے، ہر وقت موجود ہے، تو صرف ہے زندہ. ہے زندہ کہہ کے ہم اندر آویں ادب سے مکھی کے پاس، کمڑیانی کے پاس، اپنی حب کے پرمانے جو کچھ بھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھو. پہلے 2-3 صلوات پڑھو مولا کو، یہ صلوات کا مہمانی کرو، پھر اپنی تسبیحیں نکالو. لیکن ایک چیز میں آج دھیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ واپس وہ ایتھیکل بیہیویئر کی بات آ گئی. پرانے زمانے میں اتنی بڑی جماعتیں نہیں تھیں، اب ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں. ایسے جماعت خانے بھی ہیں کہ جہاں 5-5 ہزار آدمی روز جاتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا دن ہوئے چاندرا جیسا تو 10,000 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ ادھر درخانہ دیکھو کراچی کے اندر، کراچی کا جو درخانہ ہے 15,000 آدمی بیٹھتے ہیں. چاند رات کا دن ہوتا ہے، اوپر نیچے 10-12 ہزار آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ان سب کی دعا کرانی ہے. میں نے ادھر درخانے وینکوور کے اندر برنبی درخانے میں کچھ مہینے پہلے مواعظ کی اور اس بات کا میں نے ذکر کیا. مکھی کمڑیا بہت راضی ہوئے، مجھے کہتا ہے پھر بھی کبھی ریپیٹ کرنا. لائن لگی ہے، مکھی کے پاس پہنچے، 25 سینٹ دیے، 5 سینٹ، جو کچھ بھی کوئن دیا. مہمانی مکھی صاحب نے کھانا بدن کا کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یہ 10 روپے کے، پھر دعا ملی. کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یہ مشکل آسان کے، کھیسے میں ہاتھ ڈالا، اور پھر کھیسے میں وہ دفعہ ہاتھ ڈال کے وہ ٹٹولتے ہیں کہ یہ 25 سینٹ ہیں کہ 5 سینٹ ہیں. میں تو ادھر ہی بیٹھتا نا اوپر، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، تب اسٹڈی کرتا رہتا. 6 دفعہ دعا کریں گے، اب اس درمیان 6 آدمی نکل جائیں. میری عادت کیا ہے، میں گھر میں جماعت خانے آنے سے پہلے مجھے جو کچھ بھی دینا ہے، خالی مثال دیتا ہوں، رقم نہیں بولتا. 5 سینٹ مشکل آسان کے، 5 سینٹ مہمانی، 5 سینٹ دعا کے، 5 سینٹ روحانی کے، جو کچھ بھی مجھے دینا ہے میں ادھر ہی یہ سینٹ ادھر سے ادھر اٹھا کے اکٹھے کر کے کھیسے میں رکھ لیتا ہوں، اور کھیسے میں مٹھی بھر کے تو وہ بندوں کو نگار گٹ پکشے شاپ. میری نیت اس کو پتا ہے، مکھی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مکھی مجھے کیا بولتے ہیں، نیت مراد خانہ ودا. میں خوش ہو جاتا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو تیری نیت ہے وہ قبول ہے. امام کو سب کچھ روشن ہے. یہ بھی ایتھکس میں یہ ایک قسم کا ہمارا بیہیویئر کیوں ہے کہ لائن کے اندر کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، پیٹ والی بائیاں ہیں، زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. اب یہاں ایک آدمی نے 6 منٹ لے لیے، 6 دعائیں کرائی، پیچھے والے تھک بھی جاتے ہیں اور ویسے ان کو چانس بھی نہیں ملتا. اور ایسا ہوتا بہت دفعہ، دعا کا ٹائم ہو گیا تو دعا کرے بغیر بھی چلے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں. گھر سے اپنی نیت کرو، کیا دینا ہے، قسط شد میں دینا ہے، یعنی مہمانی ہے، مشکل آسان ہے، ایک دفعہ سب اکٹھا کر کے دے دو تو بندوں نے گیس کٹ بخشے، شابر بخشے. مکھی کمڑیا صاحبان کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودا، سب کچھ آ گیا اس میں. نیاز پہ جاتے ہیں، کئی لوگ ادھر بھی اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ دوسرے میرے پیچھے ہیں. نیاز کی پیالی اٹھائی، معلوم نہیں کتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. سلطان محمد شاہ داتار بمبئی ایک دفعہ آئے، مشنریوں کی مہمانی تھی. یہ ٹاپک کی باتیں نکلی، جماعت خانے کے اندر کا بیہیویئر. تو ہمارے خبر ہے بھلوانی بنڈور کی جو کتابیں ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، مشنری جعفر علی بھلوانی تھے. کھڑا ہوا، کیا ہے خداوند، لوگ نیاز پیتے وقت لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پیچھے والے کھڑے رہتے ہیں. خداوند ہم کو کوئی ایسی
دعا دو کہ جس میں سب طرح کی دعائیں آ جائیں. ماں باپ فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ, بولو یا مولا ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے, فرمان سب کچھ آگے حقیقتی سمجھ ملے, گناہ سے بچے, نیکیاں کرے, عبادت کرے, روحانی بخشش ملے, حقیقتی سمجھ میں سب چیز آ گئی. نیاز پیا, پھر اندر انگلی ڈال کے وہ نیاز آنکھوں کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ان لوگوں کی مانتا ایسا ہے. ہم نہیں کہتے میں تجھ کو صرف آنکھوں پہ اٹھاؤں, مگر یہ تو حقیقت میں وہ نیاز آنکھوں کو لگانا برابر نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے. نیاز پینے کی چیز ہے. کئی بائیاں نیاز لے جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو اس سے منہ دھلاتی ہیں. کبھی مت ایسا کرو. نیاز عظیم چیز ہے, امرت ہے. نیاز کو پیروں نے نور کہا ہے. نیاز پیتے وقت آپ اپنے دل میں جو امید وغیرہ مانگو مولا پوری کرتا ہے, سنتا ہے وہ, اور نیاز کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے کہ اٹھاپن کی دعا سے پہلے نیاز پی لو, کیونکہ وہ نیاز ہے جس سے دل صاف ہوتا ہے, اور جب یہ اٹھاپن کی دعا ہو جاتی ہے تو وہ جو نیاز ہے وہ ہم کو شفا دیتا ہے, یعنی بیماریاں دور کرتا ہے. تو جماعت کو اٹھاپن کی دعا سے پہلے نیاز پی لینا چاہیے, اس سے دل صاف ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو نیاز ہے اس سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں. خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہوئے اور اٹھاپن کے بعد جو نیاز بچ جاتا ہے اس کو پیتے وقت آپ اپنی بیماری کے لیے دعا مانگو, مولا سنتا ہے, ملتا ہے. نیاز میں بہت بڑی طاقت ہے, اور نیاز کا بہت مان کرو. اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو نیاز پینے کا سچا طریقہ سکھاؤ. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے نیاز اٹھائی, ادھر رکھ کے یوں ہی پی لیا, یا لیفٹ ہینڈ سے لے کے پی کے وہ رکھ دیتے ہیں, رائٹ ہینڈ سے اٹھا کے پی کے رکھتے ہیں. نیاز کی ادب ہے. سیدھے ہاتھ سے نیاز اٹھاؤ پیالی, اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑ کے رائٹ ہینڈ کی پام میں رکھ کے یہ ہاتھ نیچے رکھو اور مولا کا نام لے کے فرمان کے پیو, اور پھر واپس رائٹ ہینڈ سے رکھ دو. جا کے سکریت لو, جو کہ میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ سکریت پہ بیٹھنے والا جو آدمی ہے اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں سکریت دے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ زیادہ دے دیتے ہیں. اور اگر یہ سکریت بچ جاوے تو اس کی ناندی مت کرو, لوگوں کو دے دو, جس کو چاہیے کھا لے. لیکن یہ سکریت, کئی لوگ سکریت وہ دیتا نا تو اس میں سے وہ چمچے میں سے تھوڑا اٹھا کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی, کھنڈ ہے, میرے کو ڈائبٹیز ہے, چاکلیٹ کھا جائیں گے مگر تھوڑی سکریت چھوڑ دیں گے. ہم کو اپنے بیہیویئر کا خیال رکھنا چاہیے. سکریت ملی ہے, سکریت ملی ہے, یہ پیروں کا امام کی طرف سے, پیروں کی طرف سے ہمیں برکت اور نور ملتا ہے. سکریت لو, اس کو آرام سے کھاؤ, نیچے گرنی نہیں چاہیے, اور سکریت کو بچنا بھی نہیں چاہیے. دارالسلام میں نوا آیا 46 میں, کیشو جی کرسن مکھی بنے. پہلے وارث عباس مولدینہ مکھی تھے, لیکن اگست میں پھر بدلے. تو ہم ہر روز اٹھ کے نیاز پینے کے لیے تو جاویں. ایک دن ایسا ہی مکھی تو واپس چلے گی اپنی گاڑی پہ, میں ادھر ادھر گھومتا رہا تو کوئی آدمی نیاز پیا, سکریت کھائی, اس کے آگے جاتا تھا آدمی کوٹ کے اوپر, اے کبیر کیا یہ, اس نے ہاتھ صاف کر لیا اس کے کوٹ پہ. یہ بات اچھی, میں نے پکڑا اس کا, میں نے کہا کیا کروں, تیرے کھیسے میں رومال ہے, رومال سے صاف کر. بہت شرمندہ ہوا. تو ہمارے جماعت خانے کے اندر ہمارا ادب, مان, حشمت, رسپیکٹ, مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب لوگ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے, اور وہ بھی مکھی کمڑیا کی سائڈ میں کہ جو امام کی گادی ہے, یوں بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں نہیں ہونے چاہیے. باہر بیٹھ جاؤ,
لیکن باہر بھی بیٹھو تو اس طرف پاؤں مت کرو. ہم جس طرف سجدہ کرتے ہیں اس طرف ہم پاؤں کریں. اس سے خراب بے ادبی، ڈس ریسپیکٹ، انسلٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت امام ظاہر بانے تمہارے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوئے اور تم لمبے پاؤں کرو، بہت بری بات ہے. تمہاری ساری کرنی کمائی سب برباد ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے نا مذہب کے اندر، وہ مذہب کی عزت ہے. اور آپ کو کبھی عزت تھوڑی سی، بہت نہیں، تھوڑی سی سیکھنی ہے تو ٹی وی کے اوپر سکھوں کا پروگرام آتا ہے، یا سکھوں کے گرودوارے میں جا کے ایک دن ہو کے آؤ. دیکھو وہ لوگوں کی اپنے گرودوارے کی عزت اور حشمت اور رسپیکٹ دیکھو. ہمارا تو اس سے بھی زیادہ ہے. وہاں تو خالی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو امام خود موجود ہے. کبھی بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں مت کرو. مجھے طریقہ بورڈ نے جب یہ میرا پروگرام بنایا تو یہ میں نے مانگنی کی کہ 2 دعا کے بعد سب کریا کرم ہو جائے تو کرسی مجھے رکھ دینا. مجھے یہ منظور نہیں کہ 2 دعا کے درمیان میں جماعت خانے کے اندر کرسی پر بیٹھوں. میرا پاؤں مڑ گیا، کیونکہ جماعت خانہ ادب کی جگہ ہے. جب کریا کرم، دعا، شفا، گھٹ پاٹ، نیاز، ناندی وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے درمیان اسپیشل کنڈیشن ہے، وہ حضرت امام کا دربار ہے. اس وقت 33 کروڑ دیوتاؤں میں سے حاضر ہوتے ہیں، روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں. اس موقع کے اوپر ہمیں بہت عزت سے بیٹھنا چاہیے. کرسی پہ بیٹھنے کے لیے خود امام سلطان محمد شاہ اور یہ حضرت امام نے بہت سے ہمیں اس سے فرمان کیے ہیں. امام سلطان محمد شاہ 1954 میں کیرو آئے کہ جب پلیٹینم جوبلی ہوئی. ہمارے سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ، آل افریقہ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کاؤنٹ فتح علی ڈھالا، بڑی باڈی تھی، 360 کے 380 رتل تھے، نیچے بیٹھنے کی تکلیف ہوتی تھی، سچ بات ہے. تو وہاں وہ جب مہمانی رکھی تو عرض کی کہ خداوند مجھے ایک عرض ہے. کیا ہے؟ مولا میرا یہ باڈی ایسی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، تو میں بھی کرسی پہ بیٹھوں. اب ہوا کیا کہ کاؤنٹ فتح علی سے پہلے کاؤنٹ قاسم جیوراج، اس کو پولیو ہو گیا، لکوا ہو گیا، پیرالسس ہو گیا، تو وہ جماعت خانے نہیں جاتا تھا کیونکہ نیچے بیٹھ نہ سکے. تو مولا کے پاس جا کے رو پڑا کہ خدا میں جماعت خانے نہیں جا سکتا، میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا. سفر میں اچھا تم کرسی رکھو. دیکھو دروازے کی انٹرنس جو ہے نا، وہاں دروازے کے پاس کرسی رکھو. تو اس کو سن کے کاؤنٹ فتح علی ڈھالا نے کہا خدا میں کرسی پہ بیٹھوں. اچھا کرسی پہ بیٹھو، لیکن جماعت خانے کے باہر. جماعت خانے کے اندر کرسی نہیں ہو سکتی. امام کے دربار میں ہم کرسی پہ بیٹھے. جس کو کرسی پہ بیٹھنا ہے پہلے مکھی کی رضا لے کہ میری یہ حالت ہے، آپ مجھے رضا دو تو میں کرسی پہ بیٹھوں. اور کرسی پہ بیٹھنے والے میں نے دیکھا ہے سب جگہ، آدھے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آدھے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی معلوم نہیں کیوں ہم کرسی پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جتنے ہم عاجزی کریں، ہمبل بنے، جتنے ہم نمانے بنے مولا کے حضور میں کہ ہمارا سر اس کے پاؤں میں پڑا ہوئے، ہم کو ہمبل ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہیوملٹی پیدا ہونی چاہیے. مولا کے گھر میں نیچے ہو جاؤ، اس کے گھر میں بڑائی مت کرو. کرسی سے نیچے بیٹھو. میں کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر، لیکن مولا کا رحم ہے. مجھے مکھی نے ادھر پوچھا آپ کرسی پہ کبھی بیٹھ جائے گا؟ نہیں مکھی صاحب، آپ یہ دعا کرو میں مولا کے پاؤں میں بیٹھوں. ہمارے جماعت خانے کی اگر ہم ادب اچھی طرح سے کریں تو اس سے جو ہمیں برکتیں ملتی ہیں وہ برکتیں ہمارے ساتھ گھر آتی ہیں. ہمارے گھر میں خوشیاں، سکھ، شانتی، پریم، محبت، یونٹی، ایسی برکتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں. آج میری اس قوم کے اندر میں بہت ناراض ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری فیملی لائف، ہماری
میرج لائف خراب ہو رہی ہے. آج میرے پاس ٹائم نہیں، مگر انشاءاللہ میں کل اس کے اوپر ایتھکس کے اندر یہ ٹاپک کے اوپر میں واعظ کروں گا، ہماری فیملی لائف، کہ جس کے لیے امام ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ I give you my blessings for unity. مومنوں، مذہب جو ہے واللہ دنیا اور دین دونوں میں ہمیں سکھ دے، شانتی دے، خوشیاں دے. مذہب یہ ہے، لیکن ہم دنیا کے موہ، ممتا، لالچ، جھوٹ، فریب، دغا، فٹکا، بد نظری، شراب، تمباکو، ان تمام چیزیں کہ جو ایمان کے ورد ہیں، ہم ان کے اندر جا کے اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں. ایسی باتیں میرے کان پہ آتی ہے کہ کلیجہ جلتا ہے. ہماری قوم کے اندر بدیاں برائیاں پھیل رہی ہیں. اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان کی سمجھ نہیں اور ہم کو اپنے مذہب کی سمجھ نہیں. پلیز اپنے مذہب کو سمجھو، اچھی کتابیں پڑھو، واعظیں سنو، فرمان پڑھو. ہر روز اپنے گھر کے اندر 2 منٹ کے لیے فرمان پڑھا کرو. اگر فرمان پڑھنے کی توفیق نہیں، 2-4 پاٹھ گنان کے بولو. گھر کے اندر ایک زمانہ تھا، اسماعیلی گھروں کے اندر نانیاں، دادیاں، مامیاں، گھر والیاں وہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو گنان بول رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے تو گنان بول رہی ہے، سفریے میں کھانا پک رہا ہے تو گنان بول رہی ہے، وہ مٹکی کو بلو رہی ہے مکھن نکالنے کے لیے تو گنان بولتے ہیں. اور ولیجز کے اندر گھنٹی چلاتی تھی تو گنان بولتی تھی. ہمارے گھروں میں سے گنانوں کی آواز آتی تھی، آج ڈسکو کی آواز آتی ہے. اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو مومنوں، اپنے ایتھکس کے اندر رہ کے اپنی اچھی عادتیں پیدا کرو، مولانا حاضر امام کے فرمان پہ عمل کرو، سکھی اور آباد بنو گے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، آفت و بلاؤں سے بچاوے، بیماریاں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، نیک ارمان پورے کرے. آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین دنیا کی نعمتیں دے، مولا برکتیں دے، خوشیاں دے. مولا آپ کو آباد رکھے، دشمن سکریت میں پورا رکھے. اے زندہ